بفور کہ ہم اپنے سرٹیفکیٹس کی ڈسٹریبیوشن کی طرف جائیں تو کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے. یہ پوری جو ایک انرجی، یہ پورا جو ایک سمجھ لیں کہ پوری ایک جو رفٹ کریٹ ہوئی ہے اس پوری ایکٹیویٹی سے، تو آئی تھنک کہ اس میں جو ہے سر کا بڑا کریڈٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ تھوڑا لیڈرشپ کو جو ہے اسٹڈی کیا، تو یہاں پر جو چیز پوری نظر آ رہی ہے پوری ایکسرسائز کے اندر، وہ ایک لیڈرشپ کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور یہاں پر میں سر کو ایز اے ٹرانسفارمیشنل لیڈر کے طور پہ میں یہاں پر کہوں گا، اور وہ اس لیے کہ یہاں پر نا دو بڑے ایویڈنٹ ٹریٹس، بڑے امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس آپ کو جو ہے نظر آ رہے ہیں آپ کی ٹیم کے اندر بھی، اور آپ کے جو لیڈر ہیں، جو آپ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، ہیڈ آف دا آپ کے جو فنکشن ہے، اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے کی ہیں. پہلی چیز جو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹرکچر آگے بلڈ کیا. سب سے پہلے کہ جی جب انہوں نے دیکھا کہ جی مختلف ٹیمز ہیں، حالانکہ آپ سب لوگوں کے اندر انڈاؤٹڈلی ماشاءاللہ سے یو آل آر ویری ویری اسکلڈ اینڈ کمپیٹنٹ ان یور ایریا، مگر ایک لیڈر کا جو پرائم جو آبجیکٹو ہوتا ہے یا اس کا جو پرائم رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹرکچر کو بلڈ کرتا ہے، وہ پروسیس کو بلڈ کرتا ہے. جیسے سر نے ابھی شروع میں بات کی کہ جی آرگنائزیشن تو چل رہی ہے، آرگنائزیشن چلتی رہے گی، مگر آرگنائزیشن آگے نکل جائے گی اور آپ اگر آگے نہیں بڑھے تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. اور اسی کا وائس ورسا بھی ہے کہ اگر لوگ آگے بڑھ جائیں اور آرگنائزیشن آگے نہ بڑھے تو دیٹ از آلسو ناٹ رائٹ. تو ایک پرفیکٹ بیلنس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹرکچر میں اور لوگوں میں، کہ لوگ بھی آگے بڑھیں اور اسٹرکچر یعنی آرگنائزیشن یا پروسیس وہ بھی امپروو ہو، تاکہ ایک پوری ایک سنک بن کے اور ایک بڑا کوہیسو انوائرمنٹ بن کے ہم سب لوگ جو ہے وہ مل کر چلتے رہیں. سر اٹ ریمائنڈز می آف اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ لوگوں کی بات کی کہ لوگوں کا امپروو ہونا ہے، لوگوں کا بڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے. تو مجھے ایک چیز میں تھوڑے دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا اور میں نے اپنی ٹریننگ میں بھی شاید اس کا ذکر کیا ہو کہ مائنڈ سیٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انسان کی زندگی کی گروتھ میں اور اس کی اپروچز کے اندر. حالانکہ ہم سب کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، مگر اگر مائنڈ سیٹ کریکٹ نہیں ہے تو شاید گروتھ ایک سرٹن لیول تک ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کے نا ہم خود ہی اپنی اپروچز کو یا اپنے گروتھ کو جو ہے نا ایک کوسچن مارک بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ہمیں بہت سارے ڈاؤٹس، بہت سارے بہت سارے ایسے مائنڈ میں ایسے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ پاسبل ہے بھی کہ نہیں. اور ڈیفینیٹلی جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں انیبل کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈاؤٹس کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو شاید ہمیں روکیں گے اور ہمیں بہت سارے ایسے نیگیٹو تھاٹس بتائیں گے، مگر ہمیں نا کانسٹنٹلی انکاؤنٹر کرنا چاہیے. سو اٹ ریمائنڈز می آف اے اسٹوری، ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. سائمن سینیک کا آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا. سائمن سینیک کا نام کس نے سنا ہوا؟ ہی از اے ویری ریناؤنڈ لیڈر اور بڑے ایک ریناؤنڈ اور بڑے نون کوچ ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نا نیو یارک سٹی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایک میراتھن ہو رہا تھا، تو میں اپنے فرینڈ کے ساتھ میراتھن کا پارٹ میں نے لیا. تو اس میراتھن کو ہم نے بڑے ایفرٹ لگا کے نا پورا کیا. سو بیسیکلی میراتھن بہت اے چیریٹیبل ایک ایکٹیویٹی تھی جس کے اینڈ پر چیریٹی ہونی تھی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب میراتھن اینڈ ہوتا ہے تو سب لوگوں کے لیے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گفٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ سب پارٹیسپینٹس کے لیے نا بہت انٹرسٹنگ سے ڈونٹس تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے میرے فرینڈ کو کہا کہ چلو آؤ ڈونٹ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار بہت بڑی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے، بہت بڑی لائن ہے، تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو لیٹس جسٹ لیو اٹ، چھوڑو یار ڈونٹ کسی اور دن کھا لیں گے. کتنے کا ہوگا ڈونٹ؟ ہارڈلی $2 کا ہوگا، $3 کا ہوگا، $5 کا ہوگا، تو لیٹس جسٹ لیو اٹ. تو سائمن سینیک کہتا ہے کہ نو، آئی وانٹ مائی فری ڈونٹ، اٹس بیکاز اٹس فری. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار دیر از اے ویری لانگ لائن، ویری لانگ کیو، میں نہیں لینا چاہوں گا یہ فری ڈونٹ. تو سائمن سینیک کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اٹس اوکے، اٹس یور چوائس، بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو گو اینڈ گیٹ مائی ڈونٹ. میں ضرور اپنا ڈونٹ جو ہے وہ لینا چاہوں گا. تو کہتے ہیں کہ میں 5 منٹ کے لیے لائن چ لگاؤں گا. میں نے تھوڑی دیر میں لائن سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے ہاتھ میں ایک ڈونٹ آ گیا اور میں نے وہ ڈونٹ بہت انجوائے کیا. وہ کہتے ہیں اس دن ڈونٹ کو تو انجوائے کیا میں نے، مگر اس دن بڑی امپورٹنٹ ایک لرننگ ہوئی. اور وہ لرننگ کیا تھی؟ وہ لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لرننگ کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ دنیا میں نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کر کے چھوڑتے ہیں. اور پھر دوسری ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ چاہیے تو ان کو گول ہوتا ہے، کامیاب تو وہ بھی ہونا چاہتے ہیں، مگر they are always thinking about excuses and ways that prevent them from having it. یعنی وہ چیزیں جو ان کو اس کام کو حاصل کرنے سے یا اس مقصد کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں. تو یہ 2 بڑے پرومیننٹ مائنڈ